اسی پر حضرت خانوی نے فرمایا انہوں نے نہ امید کو امید سے بدل دیا یا کو آگ سے بدل دیا اور اپنے زمانے میں کراچی تک اور پھر ادھر کوئٹہ تک اور پشاور تک جماعتیں چلے. پھر اللہ پاک نے ان کے وصال پر ابھی بیمار تھے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے. ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے, پکڑ کر لاتے اٹھاتے فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور شاہ صاحب نماز دیکھتے رہے. اور مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ سے حضرت نے فرمایا کان میرے قریب کرو, آواز میری نہیں نکلتی. عمر 84 سال ہو گئی اور میرا یہ پیغام شاہ صاحب کو سنا دو. اس آخری ایام میں باریک باریک بات کر رہے ہیں, ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے, چمڑا رہ گئی, ہڈیاں رہ گئی. ایسے درد کے اندر اللہ پاک نے ان سے کام دیا اور پھر انہوں نے وصیت کی کہ یہ میرے 6 خلفاء ہیں. حضرت رائے پوری کو بڑا بنایا اور حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا کو رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ تم میرے بعد امیر چن لو. تو یہ ساری رات مشورہ کرتے رہے. حضرت شیخ العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے تھی, حافظ مقبول احمد گنگوہی, اور حضرت رائے پوری کی رائے تھی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ. جب وہ پیش کیا تو حضرت نے فرمایا اہل میوات اور اہل دعوت مولانا یوسف کے علاوہ شاید کسی پر نہ جوڑے. فطری طور پر جو آدمی قربانیاں دیتا ہے لوگ اس کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں. مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا شاہ ولی اللہ نے عمارت کے جو اوصاف لکھے ہیں وہ مولانا یوسف میں موجود. تو حضرت شیخ نے فرمایا میری رائے بھی یہی ہے. تو حضرت شیخ اور حضرت رائے پوری کی رائے سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر بنائے. نوجوان تھے, سینے سے لگایا مولانا نے, سینے سے لگایا یوسف ہم جا رہے ہیں. جو نسبت کی انہیں منتقل ہوئی. اب اس میں بڑے بڑے لوگ تھے, انہوں نے کہا چھوکرے کو امیر بنا دیا. انسان تو بڑا کمزور ہے, شیطان اور نفس امارہ. مولانا رومی فرماتے ہیں ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں, اس لیے ہے فرعون کے پاس طاقت تھی, ہمارے پاس طاقت ہے. تو مولانا احتشام الحسن کاندھلوی جنہوں نے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا محض علاج لکھا ہے, اور مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ ان کے سالے مولانا سعد صاحب کے جو نانے تھے مولانا اظہار الحسن, ان کے بڑے بھائی وہ ایک طرف روٹ کے چلے گئے. انہوں نے کہا میں نہیں مانتا امیر, میں امیر نہیں مانتا, شکرے کا امیر بنا دیا. اور پھر اتنے آگے بڑھے, اللہ کی پناہ, کتابوں پر کتابیں, برقوں پر برقے سیاہ کر دیے کہ یوسف استعداد کے قابل نہیں اور اسے امیر بنا دیا گیا. حتیٰ کہ اپنے استاد اور شیخ پر بھی اعتراض کرنے لگے, اس نے اپنے بیٹے کو بنا دیا. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اور مفتی محمود حسن گنگوہی کا فتاویٰ محمودیہ اٹھائے, 22 جلدوں میں ہے. ان میں بار بار یہ جگہ ملے گی, پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ان حضرات نے کہا کام تبلیغ کا وہی ہے, یوسف میں صفات ہے, امارت کا اہل ہے, احتشام تیری غلطی ہے, توبہ کر. لیکن اللہ نے مولانا یوسف صاحب, باپ متن تھا اور بیٹا شرح تھی, اور فرمایا اس کی طرح رب العالمین نے ان سے انتق کام لیا. دن رات صبح کو اسفار میں کتابیں حدیث کے لیتے انہیں لکھتے رہتے اور نشانات لگا کر وہاں نظام الدین میں جمع کر بیٹھ کر اس سے ساری حیات و صحابہ تیار کی. 3 جلدیں
بڑی کتاب ابو داؤد شریف کا سبق پچھلے ٹائم پڑھا تھا. ابو داؤد صبح بیان کیا، پھر جماعتوں کو ہدایات دی، پھر تعلیم کے فضائل بیان کرنے لگے. ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر نصیحتیں کرنے لگے. عصر کے بعد پھر بیان ہو گیا، مغرب میں کارگزاری سننے لگے. عشاء کے بعد البدایہ و النہایہ پڑی، ممبر سے گر کر بے ہوش ہو. 48 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے اور انتھک محنت کر کے گئے. اب ان کے بعد جب لاہور میں انتقال ہوا تھا تو حضرت شیخ زندہ تھے. تو حضرت شیخ نے دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب کے قریب کون رہا ہے، مولانا یوسف صاحب. تو ان کے اندر دیکھا مولانا انعام صاحب ہیں، بڑی صفات والے. تو مولانا انعام صاحب کو امیر بنا دیا. اللہ کی شان، مولانا رحمت اللہ صاحب بڑے دائی تھے، مجموعوں میں جاتے، مجمع کے مجمع تشکیل کرتے تھے. جہاں مولانا یوسف صاحب نہ جاتے، لوگ کہتے تھے جی مولانا رحمت اللہ علیہ کو بھیجے. جو ہی مولانا انعام صاحب کو امیر بنایا، مولانا رحمت اللہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مرکز سے نکلے، اٹھ گئے، تبلیغ چھوڑ دی، چلے گئے. لیکن اللہ نے قائم چلایا کہ 30 سال تک مولانا انعام رحمت اللہ علیہ سے اللہ نے دنیا بھر میں، مشرق میں، مغرب میں، پہاڑوں کی چوٹی اور صحراؤں میں اور شہروں میں، دیہاتوں میں اور دریا دریا اور اللہ پاک نے بڑے عظموں میں اللہ نے ان سے کام لیا. اللہ ہمارے تینوں حضرات پر رب العالمین رحمت کی بارش. اب آخر عادت بہت کمزور ہو گئے. 92 میں مفتی زین العابدین بھی ہوئی تھے اور شورا والے وہی تھے سارے. مولانا عبید اللہ بلیانی اور دوسرے لوگ بیٹھے تھے. تو حضرت نے فرمایا میں کیا کروں؟ لوگوں نے کہا جی کہ امیر مقرر کر دے. انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ مولانا عبید اللہ بلیانی نے فرمایا حضرت عمر نے 6 آدمیوں کی شورا مقرر کی اور فرمایا یہ 6 آدمی ایک امیر بنا دے، جو اختلاف کرے وہی قتل کر کے دفن کر دے. یہ بہت سی تاریخی کتابوں میں باہر انتشار نہ پھیلنے دینا. تو اسی حد تک آپ ایسے کریں. انہوں نے 10 آدمی کی شورا بنائی. مولانا محمد عمر پالن پوری، مولانا سعید احمد خان صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، بھائی افضل صاحب اور مفتی زین العابدین صاحب اور عبد المحیط صاحب، مولانا زبیر صاحب، میاں دین محراب صاحب اور مولانا سعد صاحب. فرمایا یہ 10 آدمی ہیں. یہ انتخاب، یہ شورا جو ہوتی ہے، شورا امیر کو شمار کیا ہے. امیر تنقید احکامات کرتا ہے، اسلام میں لازم ملزوم ہے. اس لیے ابو بکر صدیق نے کہا میں ٹھیک ہوں. اپنی شورا سے کہا فاعلونی، میری مدد کرنا. فین زبتو، اگر میں پھسلوں تو فرمایا فکبرونی، مجھے ٹھیک کرنا. تو شورا ہوتی ہے وہ زبدہ آرا دیتی ہے. امیر کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے اور پھر امیر اللہ کے احکامات کے بارے میں تنقید کرتا ہے. چاہے وہ دنیاوی امور کا حاکم ہو چاہے دینی امور. دنیاوی امیر کا حاکم، امام ابو بکر جساس نے لکھا کہ دنیاوی حکام جبر سے نظام چلاتے ہیں اور دینی لوگ، نیک لوگ جو جماعتوں کے امیر ہوتے ہیں، یہ اعتقاد اور محبت پر نظام چلاتے ہیں، محبت پر چلاتے ہیں. اب میاں جی محراب نے کہا، انہوں نے کہا میاں جی محراب فیصلہ کریں. ساری زندگی مولانا الیاس صاحب کے ساتھ رہے. انہوں نے فرمایا کہ اس میں باری باری یہ حضرات دونوں چلتے رہے، پھر آگے جو حالات آئیں گے دیکھ لیں گے. مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب ایک دعا کرا دیتا تھا اور مولانا سعد صاحب جو ہیں وہ فیصلے کرتے تھے. رات 17-18 سال فیصلے کرتے رہے ساری دنیا میں، ساری دنیا کے اندر کرتے رہے. مفتی زین العابدین صاحب کا بیان ریکارڈ ہے، موجود ہے. فرمایا بڑا مرکز نظام الدین ہوگا اور فرمایا امیر بڑا نظام الدین سے ہوگا. اب چلتے چلتے اللہ کی شان سارے فوت ہو گئے. مولانا زبیر صاحب بھی دنیا میں چلے گئے. باقی بچے بھی کون؟ مولانا سعد صاحب.
جیسے حضرت علی کے ساتھی 6 تھے، 6 کے 6 ختم ہو گئے، خلافت جب علی کی طرف آئی تو پھر حضرت علی خلیفہ بنے، تو بات حضرات والے پھر سامنے آئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ امارت کا نظام ختم کر دو اور شورائی نظام قائم کرو۔ شورائی نظام کا معنی یہ ہے ہر مہینے میں نیا امیر بناؤ۔ اس پر مولانا صاحب نے فرمایا کہ نہ یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ تابعی سے ثابت ہے، نہ تبع تابعی سے ثابت ہے، نہ ائمہ اربعہ میں کسی امام سے ثابت ہے، نہ 1300 سال میں ایک قول ملتا ہے کہ امیر بدلتے رہو۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب نے ہمیں بتایا تھا جب یہاں پر یہ تبدیلی آئی، فرمایا بہاولپور کے اندر امیر رہے گا، میں اس طرح کا بدل کر یہ نہیں بناتا، یہ محدث اور بدعت چیز ہے، شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ یہ کام سنت کے احیاء کے لیے ہے، سنت کے احیاء کے لیے، لہذا سنت پر چلایا جائے۔ ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کو کیا مولانا صاحب سے ناراضگی ہے کہ مولانا صاحب نے تبلیغ میں تبدیلی پیدا کی۔ پاکستان کے بعد ساتھیوں نے کہا کراچی کا ساتھی تھا، ریمنڈ میں ہمیں ملا، شورا کا ہے، بھائی کیا تبدیلی پیدا کر دی کہ منتخب احادیث نہیں ہیں اور مسجد کی آبادی پر زور دے رہے ہیں اور عورتوں کی جب تعلیم ہو اس میں تجدید کے لیے کہتے ہیں۔ اب ان میں کوئی بات قرآن اور سنت کے خلاف ہے، کیونکہ منتخب احادیث مولانا یوسف صاحب نے لکھی ہے اور اس پر مولانا ابو الحسن ندوی کا مقدمہ ہے، انہیں کی لکھی ہوئی ہے کہ ایسی 6 نمبر پر کتاب ہو جس میں صرف احادیث جمع کر دی جائے تاکہ عرب عجم سب پڑھے، عرب عربی میں پڑھیں گے، عجم عجمی اردو میں پڑھیں گے، یہ سب پڑھیں۔ مسجد کی آبادی پاکستان میں بھی حاجی صاحب نے اس کی تحریک چلائی تھی ایک زمانے میں، بھائی مسجد آباد کرو 24 گھنٹے، اور یہ اقرب الی سنت ہے، سنت کے قریب ہے۔ تعلیم جب گھر میں ہو رہی ہے تو عورت کا قرآن بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے، عورت کون سی چیز ہے کہ اس کا قرآن ٹھیک نہ کرو۔ ہم نے اس ساتھی سے کہا علیحدگی میں، ہم نے کہا آپ نے جو تینوں امیروں کی باتیں بتائی ہیں، پھر مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، ان تینوں نے باتیں نہیں کہی، آپ نے بدل دی۔ کہنے لگے کون سی؟ ہم نے کہا یہ 3 5 3، یہ کہاں ان کے ہاں نظام الدین میں نہیں ہے، پوچھ لیں ہندوستان والوں سے۔ آپ نے شرط لگائی کہ باہر جاؤ 40 سال کی عمر ہو، شادی شدہ ہو، مولانا انعام نے شرط نہیں لگائی، مولانا یوسف صاحب نے شرط نہیں لگائی۔ آپ نے متوکلین کی جماعت چلا دی، مولانا محمد احمد صاحب کہتے تھے یہ سائلین کی جماعت ہے، ہمارے اصحاب سناسا نے، تینوں امیروں نے نہیں چلائی، یہ کہاں سے چلا دی؟ اور فرمایا کام سیکھنے کے لیے کراچی جاؤ، کراچی لوگ جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم ریمنڈ آ رہے ہیں، تم کراچی بھیج رہے ہو۔ اور اسی طرح مشہور کی جماعتیں تو ہم نے چلا دی، اور اسی طرح یا ہمارے ہاں وہاں یہ تھا 4 مہینے یہاں لگاؤ، 4 مہینے باہر لگاؤ، باہر کے 5 مہینے تم نے 1.5 سال کی تقریب کی، 10 سال کی تقریب کی، تم نے تینوں امیروں کے خلاف کی۔ وہاں پر یہ ہے کہ وہاں خواتین اکٹھی ہو جائے کسی جگہ اور کچھ مدت کے بعد آدھا دن ترغیب ہو، اور تم نے ہر 15 دن کا جوڑ رکھا سال کے بعد، اور 100 جماعتیں آئیں، یہ تو حضرت جی نے فرمایا نہیں ہے۔ 20 چیزیں ہیں، 20 جو نے حضرت کے بغیر تم نے شروع کی، اس کا ثمرہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، کام میں وحدت، مرکز بڑا ایک ہوگا، کام میں وحدت اجتماعیت کے لیے امیر ایک ہوگا، اور کام کے اندر اجتماعیت کے لیے ایک طرف پر ساری دنیا میں کام۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اسی کی ہماری بھاگ دوڑ ہے، سارے کام کرنے والے مشرق مغرب کے، یہاں کے وہاں کے، اللہ کی قسم سب قابل احترام۔ کسی کے اندر نفاق ہے، اغراض ہے، رب کے ہاں معاملہ ہے۔ لیکن یہ بڑا صدمہ ہوا کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں،
ہم آگے بڑھیں گے، ہم ان کو نیچے کریں گے اور ہر جگہ جا کر کہنا ہم پاکستانی ہیں؟ نہیں، ہم یہاں جغرافیائی تقسیم نہیں ہے، ہم ایک امت بنا ہے، ہم ساری امت ایک ہے مشرق مغرب کی۔ اور پھر انہوں نے جا کر ہر جگہ نئے مراکز شروع کیے۔ اس پر دینداروں میں پریشانی اور اضطراب آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو ہم نے ملتان میں بھی ساتھیوں سے کہا کہ کم از کم یہ تو ہے کہ وہ ان حضرات جیسے کہتے ہیں مسجد وار کام سے شروع کرو، مساجد 10 ہوتے ہیں اور وہی 5 آدمی 4 آدمی چلے آ رہے ہیں اور مسجد ویران کی ویران پڑی ہے اور ساتھی بند نہیں رہے اور ایک جماعت شہر اللہ کی نکل رہی ہے، تو اس لیے مسجد وار کام بھی کرو اور سب پر یہ دباؤ ڈالو کہ سارے مل جاؤ۔ اور یہ خیال کرنا، ہمارے عائشہ مرحوم فرماتے تھے ہمارا یہ کام نہ تو حکومت سے ٹکراؤ ہے، نہ حکومت سے بھیگ ہے، نہ حکومتوں سے ڈریں گے نہ امید رکھیں گے۔ بعض لوگ اس کو جھونک رہے ہیں حکومت کی گود میں، بعد میں پچھتائیں گے خدا کی قسم وہ یہاں سے پکڑے گی۔ ہمارے کام اس وقت تک معقول رہے گا جب تک حکومتوں کی انگریز آزمائش نہ ہو، ہمیں اس لیے یہ جوڑ رکھتے ہیں اور ساتھیوں سے کہتے ہیں قدر سب کی کرو، احترام سب کا کرو۔ ارے دنیا بھر کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، ابھی لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، دنیا کی 80% آبادی نظام الدین جاری۔ وہ نظام الدین کی طرف سارا ملیشیا ادھر چلا گیا، انڈونیشیا یہاں 500 آدمی آئے، وہاں جوڑ ہوا 5000 انڈونیشیا والے آئے، تشاد ادھر چلا گیا، سوڈان ادھر چلا گیا، مراکش کی ساری شورا ادھر چلا گئی، موریتانیہ ادھر چلا گیا، انگلینڈ کی ٹوٹل شورا ادھر چلی گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کا واسطہ ہے ہم آپ سے سماجت کرتے ہیں کہ بھائی ان کو سمجھاؤ بجھاؤ۔ شورا والے نہیں، ایک سپر شورا ہے، مولانا محمد احمد صاحب فرماتے تھے سپریم شورا، سپر شورا کے فیصلے نیچے ہوتے ہیں، پھر ایک اور شورا چاہے ان فیصلوں کو مانے یا نہ مانے، نیچے ایک سپر شورا سپریم شورا ہے اور وہ اس قسم کی گڑبڑ کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی دنیا بھر کے کام کو ایک کرو، جیسے پہلے کٹھا تھا اور پہلے امیر تھا اور اصحاب ثلاثہ تھے، ویسے اللہ نے اس شخص میں جوہر رکھ دیا ہے، اللہ نے مقام دعوت دیا ہے، صفات حمیدہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ جنہوں نے اس کے بیانات سنے ہیں وہ خود کہتے تھے اللہ پاک نے وہ نور ڈالا کہ ہم حیران ہیں یہ وہی صحابہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ ساری امت کو جوڑیں گے، ہم ساری امت کو جوڑیں گے، چاہے جوڑنے پڑے چاہے منتیں کرنی پڑے، ارے بھائی ایک بن جاؤ پھر ہم آئیں ورنہ شیرازہ بکھر جائے گا۔ حضرت علی نے کہا تھا اپنی خلافت کے زمانے میں جب پریشان ہوئے کہ شیر پر جب شیر حملہ کرتا تھا جنگل میں تینوں بیل حملہ آور ہوتے، شیر بھاگ جاتا، شیر نے کہا کیا کرو؟ انہوں نے کہا گورے اور سفید یہ کالا بڑا گندا لگتا ہے، بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو تو مجھے ہلاک کرنے دو۔ حملہ کیا، اس کی گردن دبوچ ماری، قدم کر دیا۔ پھر کچھ مدت کے بعد آیا اور کہنے لگے سفید سے بڑا چمکیلا تیرا رنگ ہے، یہ گورے کا رنگ اچھا نہیں ہے، تو بڑا پیارا ہے، تو میرا ساتھی ہے، اب پڑا اس کے اوپر اور گورے کی گردن دبوچی مارنا۔ پھر آیا کہنے لگا اب آجا تیری باری ہے، سفید سے کہا، سفید نے کہا ٹھہر جاؤ مجھے اعلان کرنے دو جنگل میں آج نہیں کھایا جا رہا، میں پہلے دن کھایا گیا جب میں نے اختراق کیا، میں نے اپنے ساتھی کی مخالفت، اس اختراق سے ہم نہیں بچیں گے، اس اختراق سے ہوا نکل جائے گی، پتہ ہماری ہو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو میرے دوستو اللہ نے کام دیا ہے اور ہم یہ تقاضا کر رہے ہیں میں جیسے پہلے مولانا الیاس صاحب امیر تھے اور مولانا یوسف صاحب امیر تھے، مولانا انعام صاحب امیر تھے، اب انہیں کے خاندان میں مولانا صاحب ہیں جنہوں نے 15-14 سال ان کے بیانات سنے ہیں، اس کا ضمیر بھی گواہی دیتا ہے اللہ نے شخص میں صفات رکھی۔ اور یہ حاجی صاحب بار بار کہتے تھے ہمیں جب ہندوستان بھیجا، ارے جاؤ ہندوستان، نظام الدین کے در و دیوار میں نور ہے، در و دیوار میں
تو میرے دوستوں سارے بھائی نیت کرو کہ ہماری ساری کوششیں امت کو جوڑنے میں لگے گی، جوڑو میں ساری جوڑنے میں لگے گی، اور مساجد کو جیسے کہا ہے آباد کرنا ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے سے شروع کریں گے اور پھر 24 گھنٹے تک لے جائیں گے، اور گھر میں بھی یہ 5 اعمال جو بتائے گئے ہیں ان کا اہتمام کریں گے۔ اب ہمت کے ساتھ بتائیں بھائی 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے کام کیا ہے، کھڑے ہو کر جائیں، ہمت کریں، سال کی جماعت کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، بولنے تو لوگ نے ہمت کرو، میں ہمت کرو، ارادے بھی کرو اور نقل بھی لکھو، شوق سے